آج مسلمان لڑکیاں کافروں کی آغوش میں جا رہی ہیں، بڑی تعداد میں کیس آ رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی میں جب راستے میں چلتا ہوں کوئی برقع پوش لڑکی مجھے نظر آتی ہے کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ، اور اس لڑکے کے ہاتھ میں بدا کلاوا اور اس کے ماتھے پر لگا ٹیکا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری بچیاں اس لیول تک پہنچی، ہماری قوم کی بیٹیاں اس لیول تک پہنچی۔ میرے پیارے ساتھیو، ایک مسلمان کی سب سے بڑی اونچی اس کی توحید ہوتی ہے۔ اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے دماغوں میں توحید کو اتنا بٹھا دو کہ وہ مر جائیں مگر توحید سے سمجھوتا نہ کریں، ان کی زندگی کی آخری سانس تک ایمان اور توحید باقی رہے۔ وہ تربیت اپنے بچوں کو دو، وہ تربیت اپنی بچیوں کو دو۔ ہماری تاریخ میں ایسی عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جن عورتوں نے جان دے دی مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہم نے تاریخ میں سمیہ بنت خیاط کا واقعہ بھی پڑھا ہے۔ سمیہ تو وہ عورت ہے جن کا جوان بیٹا اور جن کا شوہر ان کے سامنے موجود ہے، اور جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل یہ دھمکی دیتا ہے، اے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اے سمیہ اگر تو نے توحید کو نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے بے آبرو کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے یہ اذیت بھی گوارا کر لی۔ جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کے بدن سے پیرہن اتار لیا گیا، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا۔ ہائے ہائے، چشمے پلک کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا۔ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، مگر ایمان کی عظمت اس قدر سمیہ کے دل میں تھی، انہوں نے ایمان سے سمجھوتا نہ کیا، اور بڑی بے دردی سے ابو جہل نے سمیہ کو شہید کر دیا۔ اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون حضرت سمیہ تھی۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے جان دے دی، بدن کا خون بہا لیا مگر ایمان کو نہ چھوڑا، توحید کو نہ چھوڑا۔ آج تمہاری توحید اتنی کمزور کیسے ہو گئی کہ کوئی سوشل میڈیا پر آیا، کوئی فیس بک پر آیا، کوئی انسٹاگرام پر آیا، کوئی واٹس ایپ پر آیا اور اس نے آئی لو یو بول دیا، اس نے محبت کا اقرار کر دیا، دو چار تعریفی کلمات بول دیے، اور تم اس قدر فدا ہو گئی، اس قدر اس کے اوپر قربان ہو گئی کہ اپنا دین اور ایمان بھی اس کے لیے تم نے چھوڑ دیا۔ اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پر باقاعدہ کیمپین چلایا جاتا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کے باقاعدہ فیس بک پر پیجز موجود ہیں جہاں مسلمان برقع نشین لڑکی کو کسی غیر مسلم کے باہوں میں دکھایا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عام ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم اگر اسلام کی پابندیوں سے نکلنا چاہتی ہو تو آؤ اور غیر مسلموں کے ساتھ تم محبت کرو اور ان کے ساتھ تم شادی کرو۔ مسلمان کے گھر میں رہو گی، تمہیں نقاب میں رہنا پڑے گا، تمہیں برقع پہننا پڑے گا، تمہیں بڑی پابندیوں میں رہنا پڑے گا، آؤ ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جس کو یہ آزادی کا نام دیتے ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ بہت بڑی غلامی ہے۔ اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہوتی ہیں، یہ غیر مسلم جب ان کو لے کے جاتے ہیں پہلے تو ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جب ان سے من بھر جاتا ہے، جب دل بھر جاتا ہے، ان کو کاٹ کے کہیں پھینک دیتے ہیں، یا کسی کوٹھے پہ جا کے بیچ دیتے ہیں، کسی ہوٹل میں جا کے بیچ دیتے ہیں۔ عزت بھی گئی، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ میری پیاری بہنوں، آج اس انجام کو اپنے سامنے رکھو، اور ایک مومن کی سب سے بڑی جو پونجی اور کیپٹل ہے توحید اور ایمان، اس کی حفاظت کرو۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ مرتے دم تک ایمان اور توحید پر آئے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی پائی جا رہی ہے، ان کے اندر دین کی جانکاری نہیں ہے۔ اتنا بڑا بچہ بیٹا ہے، کتنے نوجوان ایسے مل جائیں گے جن سے پوچھو کہ تمہیں جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہے، سر جھک جائے گا، نہیں مولوی صاحب۔ تمہیں جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے، نہیں مولوی صاحب۔ باپ مر گیا، بیٹا
باپ کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، اس قدر وہ بیٹا دین سے دور ہے، اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر پا رہا ہے، اپنے باپ کے جنازے کی نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ مسلمان کے دین کا حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نہیں کہتا کہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو، میں ضروری قرار نہیں دیتا کہ مدرسوں ہی میں جاؤ، تمہیں اسکول میں پڑھنے کا شوق ہے تم اسکول میں پڑھو، تمہیں کالجوں میں پڑھنے کا شوق ہے تم کالجوں میں پڑھو، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مگر کم سے کم دین کا اتنا علم تو حاصل کرو، اپنے اللہ کو تو پہچان لو، اپنے رسول کو تو پہچان لو، اپنی توحید کو تو پہچان لو، اپنی نماز کا طریقہ تو جان لو، اپنی ضروری دین کی باتیں تو جان لو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، دین کی جانکاری حاصل کرنا یہ جامعہ سراج العلوم کے فارغ ہونے والے صرف طلباء کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے نیپال کے علماء کے لیے ضروری نہیں ہے، دین کی جانکاری حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا ضروری علم، دین کا بیسک علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، دین کا بیسک علم سب کو سیکھنا چاہیے۔ آج حالات یہ ہے، ابھی ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا مولوی صاحب، بیوی سے ملاقات کے بعد اگر انسان ناپاک ہو جائے تو کیا اپنے کمر کے نیچے کے حصے کو اگر وہ دھو لے، پانی سے صاف کر لے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک بیسک بات، ایک موٹی بات ہمارے نوجوان کو نہیں پتا ہے کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، کمر کے نیچے کا حصہ دھو لینے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی بیسک اور بڑی موٹی سی بات ہے، ہمارے بعض نوجوانوں کو یہ بات نہیں۔ کتنی عورتیں ہیں ان کو حیض اور نفاس کے جو ضروری مسائل وہ نہیں معلوم، کتنے ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ان کو نماز کی دعائیں نہیں معلوم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دین سے اس قدر، ہاں دنیا کی جانکاری آپ پوچھ لو، پالیٹکس کے بارے میں آپ پوچھ لو، کرکٹ کے بارے میں آپ پوچھ لو، بالی ووڈ کی فلموں کے بارے میں آپ پوچھ لو، جنرل نالج آپ پوچھ لو، بہترین معلومات ہے، لیکن دین کی معلومات زیرو ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی جانکاری رکھتے ہیں مگر آخرت کے سے بالکل غافل ہوتے ہیں، آخرت کی کوئی جانکاری ان کو نہیں ہوتی۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ بعض لوگ انہوں نے ماہر ہوتے ہیں کہ سونے کا سکہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے کہ سونے کے سکے کا وزن کتنا ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کہہ دو تو نہیں پڑھ پائیں گے۔ امام سفیان ثوری آج سے 1200-1300 سال پہلے کے عالم ہیں، تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آج ہم 1445 ہجری میں اور 2024 عیسوی میں بیٹھے ہیں، آج کے دور میں ہمارے بہت سارے نوجوان آپ ایسے مل جائیں گے جو بڑی بڑی باتیں کریں گے، دنیا کی بڑی جانکاری ہے مگر دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، دین کا علم ان کے پاس۔ اچھا دین کا علم بھی نہیں ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا کو، یوٹیوب کو، فیس بک کو آج ذریعہ بنا کے بیٹھے۔ میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے نیپال کے بعض علماء نے واٹس ایپ کے ذریعے یہ پیغام بھی مجھ کو دیا تھا کہ مولانا آپ تقریر کیجئے گا، اس پر بھی بولیے گا۔ ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان آج سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بات کرتی ہے اور دین کی غلط تشریح پیش کرتی ہے، قرآن کی غلط تشریح پیش کرتی ہے، اور جس جماعت کے بانی کی تحریروں میں صحابہ کرام کے خلاف نفرت بھرا مواد موجود ہے، آج ہمارے اہل حدیث نوجوان اس لٹریچر اور اس تحریر اور اس جماعت سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو زمین پر اللہ کا قانون تب تک نافذ نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور جب تک انسان کا منہج صحیح نہ ہو۔ آج آپ
اپنے مستند علماء کو چھوڑ کر، اپنے آتھینٹک علماء کو چھوڑ کر آپ انٹرنیٹ سے اپنی پسند کی تقریروں کو سننا چاہتے ہیں، جس عالم کی بات آپ کو اچھی لگی، جس اسکالر کی بات آپ کو اچھی لگی، آپ اس کو فالو کرنے لگے، اس کی تقریروں کو سننے لگے، تو معاف کرنا میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر شیعہ حضرات بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر روافض بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر حدیث کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر خوارج بھی موجود ہیں، بہت طریقے کے فتنے موجود ہیں۔ آپ دین کا علم اپنے علماء سے سیکھو، ہر انسان کو یہ درجہ مت دو کہ اس سے آپ دین سیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا کہ دنیا سے علماء اٹھا لیے جائیں گے، اچھے علماء حق دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، اور وہ جاہل غلط سلط فتویٰ بھی لوگوں کو دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو دین کو آپ علماء سے سیکھو، کن علماء سے؟ جو صحیح علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کے جانکار علماء ہیں، ان علماء سے میرے پیارے ساتھیوں آپ دین سیکھو، اس لیے کہ دین سے دور ہونے کی بہت بڑی وجہ دین کا علم نہ ہو۔ اور آگے بڑھی، ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی پائی جا رہی ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ قطر میں جاب کر رہے ہیں، گھر پہ پیسہ بیچ رہے ہیں، گھر والے کچھ وہ پیسہ کما رہا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اس کی زندگی میں نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ اللہ کے دین سے کوئی مطلب ہے۔ کوئی بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے جو کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، پیسہ تو کما رہے ہیں، بیوی بچوں کا حق تو ادا کر رہے ہیں، مگر اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، معاف کیجئے گا، زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں ہے، صرف انجوائے کرنا نہیں ہے، صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، زندگی اس سے بڑھ کر کے زندگی کا مقصد بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد میرے پیارے بھائیوں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کوئی زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ زندگی میں ہر چیز جب تک اپنے مطلب کو پورا کرتی ہے، یہ موبائل ہے، کبھی آپ غور کیجئے گا، موبائل پر ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، موبائل پر فیس بک بھی چلاتے ہیں، موبائل پر چیٹنگ بھی کرتے ہیں، مگر موبائل پر جب کوئی کال آتی ہے، کسی کا فون آتا ہے، ویڈیو پیچھے چلا جاتا ہے، کیلکولیٹر پیچھے چلا جاتا ہے، کیلنڈر پیچھے چلا جاتا ہے، موبائل کے اوپر سب سے سامنے کال آ جاتی ہے۔ یعنی موبائل کو بھی پتا ہے کہ میرا اصل مقصد کال کرنا ہے، میرا اصل مقصد ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا ہے، تو اپنے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے موبائل کے اوپر سب سے اوپر کال آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ پیسہ کمائیے، آپ بیوی بچوں کو خوب اچھی زندگی دیجئے، آپ خوب محنت کیجئے، مگر اپنے زندگی کے مقصد کو مت بھولیے۔ بس ایک سکن بندے عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور انسان یہ بات یاد رکھے، وہ دنیا میں امتحان دینے آیا ہے، وہ دنیا میں عمل کر رہا ہے، امتحان دے رہا ہے، اور رزلٹ اس کا آخرت میں ملے گا۔ ہم یہاں جو کاٹیں گے آخرت میں، ہم جو یہاں بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے مقصد پر انسان نہیں پہچانتا ہے، اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے بربادی اور تباہی ہوئی۔ ایک اور خرابی ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو پیسہ کما رہے ہیں، بڑے اچھے بلڈر ہیں، بڑے اچھے ڈیلر ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کمانا بنا لیا ہے، وہ دنیا پرست بن گئے ہیں، وہ دنیا کے اس قدر لالچی ہو گئے کہ آخرت کی کوئی طلب اور آخرت کا کوئی ڈر ان کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات یاد رکھو، اسلام کے اندر دنیا کو کمانے کی اجازت دی گئی ہے،
دنیا سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، مگر اصل زندگی آخرت کو کہا گیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی تو زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ جانتے ہو دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ہارون رشید ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دور کے بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید علامہ ابن سماک کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی دین کی اچھی بات بتا دیجئے۔ امام ابن سماک نے کہا امیر المومنین یہ بتائیے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، کسی ریگستان میں جا رہے ہیں اور آپ کو بڑی زوروں کی پیاس لگی ہے، اس قدر پیاس لگی ہے کہ اگر پانی نہ ملا تو آپ کا دم نکل جائے گا، آپ مر جائیں گے۔ اور کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہارون رشید اگر تو اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دے تو میں ایک کٹورا پانی تجھے دینے کو تیار ہوں، میں تھوڑا سا پانی تجھے دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھے دے دے۔ تو اے امیر المومنین آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اپنی آدھی حکومت دے دیں گے یا پیاس سے مر جائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا اے ابن سماک اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ پیاس سے میری جان نکل رہی ہے اور وہ آدمی پانی کے چند قطروں کے بدلے میں میری آدھی حکومت مانگ رہا ہے تو میں دے دوں گا، میں پانی لے کر کے پہلے اپنی پیاس کو بجھاؤں گا، اپنی جان بچاؤں گا۔ ابن سماک نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اب ایک قدم آگے اور بڑھیے، پانی آپ نے پی لیا، پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اب آپ کا پیشاب رک گیا ہے، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، آپ تکلیف میں درد سے تڑپ رہے ہیں مگر پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، پیشاب بند ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا آدمی آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہارون رشید اگر تو آدھی حکومت مجھے دے دے تو میں تجھے ایسی دوا دے سکتا ہوں، میں ایسا علاج کر سکتا ہوں کہ تیرے بدن کا جو پیشاب رک گیا ہے، جو تجھے تکلیف سے تو تڑپ رہا ہے، جو تیرے بدن کے اندر یہ پانی رک گیا ہے، میں ایسا طریقہ اور ایسا علاج کر دوں گا کہ تیرا پیشاب باہر آ جائے گا۔ تو اے ہارون رشید آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنی آدھی حکومت دے کر کے اس سے یہ علاج کروا لیں گے؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسی سچویشن آ گئی، ایسی حالت اگر آ گئی تو میں اپنی آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور اپنا علاج کروا لوں گا، کیونکہ جب پیشاب انسان کا رک جاتا ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے قدم بھی اٹھانے کو تیار ہوں۔ ابن سماک نے کہا کہ اے امیر المومنین بس یہی میری نصیحت ہے کہ جس حکومت پر آپ کو اتنا ناز ہے، جس بادشاہ پر آپ کو اتنا ناز ہے، اس حکومت اور بادشاہ کی قیمت کیا ہے؟ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کی چند بوندیں، پانی کے چند قطرے اور پیشاب کی چند بوندوں سے زیادہ آپ کی حکومت کی اوقات نہیں ہے، آپ کی بادشاہ کی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی اپنی حکومت پر نہ اترائیے گا، کبھی اپنی بادشاہ پر گھمنڈ نہ کیجیے گا۔ او میرے پیارے بھائیو، آج ذرا غور کر کے دیکھ لو، دولت پر اترانے والے، حکومت پر اترانے والے، اپنی طاقت پر اترانے والے آج مرو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن بار بار ہمیں یہ سبق دیتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ بہت بڑی دھوکے باز دنیا ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے کر کے چلی جائے گی۔ دھوکے باز دنیا ہے، دنیا سے کبھی دل نہ لگانا ہے۔ میرے نبی نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ میرے نبی اپنے آخری ٹائم میں انتقال سے کچھ دن پہلے منبر پہ چڑھتے اور خطبہ دیتے ہیں، سر پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ خیر عبدا بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دے رہا ہے، یہ اختیار دے رہا ہے، یہ چوائس
خواہش دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا کی چمک دمک لے لے، تو دنیا کی زندگی لے لے، دنیا کی دولت لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا، میں اپنی نعمتیں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو لے لیا اور دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ ابھی نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں، ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور آنکھوں سے زاروں قطرات آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے میرے نبی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے میرے حبیب میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہنے لگے، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، ابو بکر کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی تو ایک عام بات بتا رہے ہیں، مگر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی کوئی عام بات نہیں بتا رہے تھے، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھ کو یہ آپشن دیا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا کی دولتوں کو لے لوں، میں دنیا کی نعمتوں کو لے لوں، اور چاہوں تو میں آخرت کی نعمتوں کو اور اللہ کے پاس جو نعمتیں میں ان کو لے لوں۔ نبی اپنے رب کے پاس چلے گئے، دنیا کو ٹھکرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے گھر میں کبھی سونا چاندی اکٹھا نہ کیا، کبھی بینک، کبھی دنیا کی دولت کبھی اکٹھا نہ کی، کبھی زمین و جائیداد نہ بنائی۔ میرے نبی کی سیرت تو ایسی تھی کہ شاعر کہتا ہے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بھوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ ہمارے نبی تو ایسے تھے، دنیا سے دل نہیں لگایا نبی، اور نبی کے صحابہ بھی ایسے تھے۔ نبی کے صحابہ نے بھی کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا، کبھی دنیا پرست نہیں ہوئے، دنیا کے طلبگار نہیں ہوئے۔ دنیا نے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، دنیا نے ان کے گھروں کو دستک دی، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر۔ ہشام بن عبد الملک کا دور ہے، حضرت عمر کے پوتے سالم بن عبداللہ مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس دور کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک داخل ہوتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو صاحب ہے یہ سالم بن عبداللہ ہیں، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک آتا ہے اور کہتا ہے سلنی حاجتن، اے سالم بن عبداللہ تم حضرت عمر کے پوتے ہو، تم بہت بڑی شخصیت ہو، اور میں اس دور کا بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ اے سالم تم مجھ سے کوئی چیز مانگو، میں تم کو دینے کو تیار ہوں، تم کو کیا چاہیے تم مانگ لو۔ سالم کہتے ہیں اے خلیفہ وقت، اے امیر المومنین، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کسی اور سے کچھ مانگوں، یہاں میں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا۔ سالم بن عبداللہ طواف کرنے لگے، ہشام بھی طواف کرنے لگا۔ طواف کرنے کے بعد جب حضرت سالم مسجد حرام سے باہر آئے، خانہ کعبہ کے پاس سے باہر نکلے، باہر حضرت سالم کا ہاتھ پکڑا ہشام بن عبد الملک نے اور کہا کہ اے سالم اب تو تم مسجد حرام سے باہر آ چکے ہو، سلنی حاجتن، اب مجھ سے کوئی سوال کرو، اب مجھ سے کوئی چیز مانگو، میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا یہ بتائیے کہ آپ میری کون سی ضرورت پوری کریں گے؟ ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، آپ میری دنیا کی ضرورت پوری کریں گے یا آخرت کی ضرورت پوری کریں گے؟ ہشام بن عبد الملک نے کہا اے سالم آخرت کی ضرورت تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے، میں دنیا ہی کی کوئی ضرورت آپ کی پوری کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو دنیا کا کوئی سامان چاہیے، کوئی چیز چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، کپڑا لتا چاہیے، میں دنیا کا سامان آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ سالم بن عبداللہ نے کیا پیارا جواب دیا، کہا کہ ما سألت الدنیا ممن یملکها فکیف اسألها ممن لا یملکها۔ اے ہشام بن عبد الملک، اے امیر المومنین، اے خلیفہ وقت، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں نے تو اس کے دربار میں بھی دنیا کا سوال نہ کیا، میں نے اس سے دنیا نہ مانگی، میں تجھ سے کیسے دنیا مانگ سکتا ہوں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے، جب دنیا کے مالک سے میں نے دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے میں کیسے دنیا مانگ سکتا ہوں؟